امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک ہر رات کل لیلۃ 20 رکعۃ، ہر رات کو 20 رکعت نماز ادا کرے۔ جو عبادت انہوں نے خود بھی پڑھ لی، وہاں پر بھی کہیں پہ جماعت کے لفظ موجود نہیں ہے۔ مفتی راشد صاحب نے کوشش کی ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کوشش برباد ہیں۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں شیعوں کا موقف کیا ہے۔ شیعوں کا موقف صرف جماعت کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ جماعت کو نہیں مانتے، با جماعت تراویح کو نہیں پڑھتے، باقی نوافل جو فرادہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف اہل سنت کے ہاں جو ان کے آپس میں دھڑے ہیں، تقسیمات ہیں، ان کے ہاں بھی تراویح کی بیچ شروع ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے 20 رکعت ہے با جماعت، تو کوئی کہتا ہے اصلا ہے ہی نہیں تراویح، اور یہ بھی اہل سنت کے ہاں ہی اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ تراویح کے لفظ کی ہی قائل نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں اصلا یہ لفظ ہی بات کا ہے، خود اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ بات کا ہے۔ میں پہلے خود شیعہ کتابوں سے شیعہ کا نظریہ تراویح کے بارے میں وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شیعہ کی رائے کیا ہے، شیعہ کا موقف کیا ہے تراویح کے بارے میں، جو شیعہ علماء نے لکھا ہے۔ تعجب ہے کہ اہل سنت علماء وہ کوشش کرتے ہیں کہ شیعہ کتابوں سے ثابت کریں، جیسا کہ مفتی راشد صاحب ہیں، جو ابھی انشاءاللہ ہم ان کے کلپ بھی آپ کو دکھا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے، ناکام سعی کی ہے کہ شیعہ کتابوں سے تراویح کو ثابت کریں کہ تراویح شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کا جو ہے وہ آپ پوسٹ مارٹم سمجھے یا جس کی حقیقت سمجھے، ریالٹی وہ ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ پہلے ہم شیعہ کتابوں کی طرف چلتے ہیں۔ شیعہ کتابوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے الخلاف، یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الخلاف۔ الخلاف جزء اول جلد اول پہ یہاں پہ صفحہ نمبر 184 پہ آپ دیکھیں، مسئلہ 168، نوافل شہر رمضان تصلی منفردا والجماعۃ فیہا بدعہ۔ رمضان کے جو نوافل ہیں وہ منفردن ہیں، یعنی وہ فرادہ ہیں، آپ اکیلے جائیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ نفل نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے احادیث میں بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں کتابوں میں بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں علماء اس کے پر عمل بھی کرتے ہیں، عوام بھی اس کے پر عمل کرتے ہیں اور فرادہ نماز پڑھتے ہیں، نوافل جو فرادہ نمازیں ہیں۔ لیکن والجماعۃ فیہا بدعہ، لیکن اگر آپ یہی نوافل جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بدعت ہے۔ یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر دوسرے صفحے پہ بھی وہ یہی لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلیلنا، ہماری یہ دلیل کہ ہم کہیں کہ یہ بدعت ہے، کیا اجماع الفرقہ فإنہم لا یختلفون فی ان ذلک بدعہ، تمام کے تمام شیعوں کا اجماع ہے اس کے اوپر اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک، ائمہ کے دور سے لے کر رسول کے دور سے لے کر آج تک ہر شیعہ کا یہی موقف ہے کہ یہ جو نوافل ہے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے، اور ہمارے ساتھ اس میں جناب عمر بھی شامل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور انہوں نے جب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں پھر خود ہی کہا کہ نعمت البدعہ، یہ ایک بہترین بدعت ہے۔ اگر ہم چلیں الشافعی فی الامامہ کی طرف، یہ الشافعی فی الامامہ شیخ مرتضیٰ سید مرتضیٰ شریف علم الہدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ یہاں پہ جزء ثالث اور رابع میں آپ جزء رابع میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 220 پہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لا ننکر قیام شہر رمضان، ہم شہر رمضان کے قیام کے منکر نہیں ہیں، یعنی اس میں نوافل ہیں، وہ نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر میں فرادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ نہیں۔ بالنوافل علی سبیل الانفراد، انفرادی طور پر تنہائی میں آپ جا کے آپ نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں۔ وانما انکرنا الاجتماع علی ذلک، ہم جس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ جماعت یعنی یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نمازوں کے ساتھ کو جماعت کے ساتھ پڑھیں یا منفردن پڑھ لیں، ہم اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہاں سے کرنا ہے؟ ہم نے رسول سے لینے ہیں، ہم نے آل رسول سے لینے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے اسلامی تعلیمات میں سے کیا حکم ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہو کہ تم لوگ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، انہوں نے کہا جماعت کے ساتھ مت پڑھا کریں، ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ ایک حوالہ ہو گیا جو خود اہل سنت کے جو خود ہمارے شیعہ علماء کے حوالے ہیں، ان کے یہ بہت بڑے بڑے علماء ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریف مرتضیٰ یا شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کسی کو کوئی شک ہو۔ ایک اور کتاب بھی دیکھیں، منتہی المطلب، یہ دیکھیں آپ فی تحقیق المذہب، یہ کن کی کتاب ہے؟ جناب علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کے جزء سادس پہ یعنی 6 جلد پہ اور صفحہ نمبر 142 پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ قال علماؤنا، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ الجماعۃ فی نافلۃ رمضان بدعہ، جماعت نافل رمضان میں کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ یہ یہاں تک آپ کے سامنے ہم نے رکھی کچھ شیعہ علماء کے اقوال۔ اگر ہم چاہیں کہ سارے علماء کے اقوال آپ کے سامنے پڑھنا شروع کریں تو اس کے لیے پھر کئی گھنٹے چاہیے، کیونکہ اول سے ابھی تک یعنی روز اول سے لے کر ابھی تک ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ نوافل جو ہے وہ شہر مبارک رمضان میں، ماہ مبارک رمضان میں جو نوافل ہیں، یہ نوافل جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اس کا شریعت نے کہیں بھی اجازت نہیں دی ہے، نہیں یہ شریعت کا حکم ہے، بلکہ یہ جناب عمر کا حکم ہے۔ ہم ابھی اہل سنت کی کتابوں کی طرف نہیں آتے۔
اب چلتے ہیں مفتی راشد صاحب کی ایک کلپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مفتی راشد صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. من لا یحذر الفقی، یہ میرے پاس اس کی جلد نمبر 2 اور جلد نمبر 2 کا 1984 نمبر روایت موجود ہے. امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس اگر کوئی شخص پسند کرتا ہو اور وہ اس پر طاقت رکھتا ہو کہ وہ پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک ہر رات کل لیلۃ 20 رکعۃ، ہر رات کو 20 رکعت نماز ادا کرے، سوا ما کان یصلی قبل ذلك، اس کے علاوہ جو وہ پہلے سے نماز ادا کرتا آ رہا ہے، اس کے علاوہ رمضان شریف کی راتوں میں اگر کوئی طاقت رکھتا ہے اور وہ پسند کرتا ہے، وہ اس کو محبوب رکھتا ہے، تو وہ پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک ہر رات 20 رکعت ادا کرے. فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پڑھے کہ مغرب سے لے کر عشاء تک 12 رکعات ادا کرے، و8 رکعات بعد العتمۃ، اور 8 رکعات عشاء کی نماز کے بعد ادا کرے. اس طرح 20 رکعات ادا کرے گا. 20 رکعات رمضان کی راتوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ شیعہ کی من لا یحذر الفقی سے ثابت ہوئی. یہ آپ دیکھیں کہ یہ من لا یحذر الفقی سے انہوں نے یہ عبارت نقل کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ شیعہ کے ہاں بھی نوافل یعنی تراویح موجود ہے. حالانکہ ان کی یہ کوشش بالکل بھی ناکارہ ہے اور ناکام کوشش ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو عبارت انہوں نے خود بھی پڑھ لی وہاں پر بھی کہیں پہ جماعت کے لفظ موجود نہیں ہے کہ جماعت کی طرف. انہوں نے بھی اسکین دکھائے، میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب من لا یحذر الفقی، یہاں پہ یہ عبارت جو عبارت مفتی صاحب نے پڑھ لی آپ دیکھیں. امام راوی کہتے ہیں میں نے امام سے پوچھا شہر رمضان کے بارے میں کہ کتنے اس میں پڑھ لیں، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ شہر رمضان اس کی فضیلت دیگر شہروں سے، دیگر مہینوں سے وہ زیادہ ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے ما ينبغي للعبد ان يزيد في تطوعه، تطوع یعنی نوافل ادا کریں، یعنی مستحب نمازیں ادا کریں اگر وہ چاہیں تو. پھر ان طریقہ بتائے ہیں کہ اول شہر میں آپ جو 20 لیلہ پہلے جو 20 راتیں ہیں اس میں آپ 20 رکعت یعنی 20 رکعتیں پڑھ لیں، یہ پورے موجود ہیں. لیکن یہاں پہ کہیں پر بھی یہ عبارت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس عبارت میں یعنی آخر تک جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کان یصلیھا قبل ذلک سمان، یہاں پہ آپ یہ پورے دیکھیں کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے کہ یہ نوافل جو ہے یہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں. ہمارا اور آپ کا جو اختلاف ہے وہ جماعت پہ ہے، یعنی نوافل پہ نہیں ہے، نوافل نمازوں پہ نہیں ہے. رمضان میں کوئی بھی شخص وہ تنہائی میں نمازیں پڑھ سکتا ہے، نمازوں کی شریعت موجود ہے، تعلیمات اسلامی موجود ہیں، اہل بیت کی تعلیمات موجود ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں. لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور ایسا کچھ بھی شیعہ کی کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جو شیعہ کے جو شرائط ہیں احادیث کے لیے اس کے مطابق آپ کو صحیح سامنے آ جائیں. اب دوسرے کلپ کی طرف جاتے ہیں. ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مفتی راشد صاحب نے کوشش کی ہے لیکن یہ ساری کی ساری کوشش برباد ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بارے میں شیعوں کا موقف کیا ہے. شیعوں کا موقف صرف جماعت کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ جماعت کو نہیں مانتے، با جماعت تراویح کو نہیں پڑھتے. باقی نوافل جو فرادہ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے کلپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، یہ دوسرا کلپ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دوسرا والا الاستبصار، الکتب الاربعہ کے اندر الاستبصار ہے. اس میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب الزیادات فی شہر رمضان، رمضان شریف میں جو اضافی نماز ہے اس کا بیان. 1789 نمبر کی روایت ہے. سماع کہتے ہیں مجھے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تجھ میں طاقت ہے تو نماز پڑھ 21ویں رات میں اور 23ویں رات میں، ہر رات میں 100 رکعت نماز ادا کر. ان کے علاوہ جو تو 13 رکعت ادا کرتا ہے، یعنی 13 رکعت وہی پڑھنی ہے اور 13 کے علاوہ 100 رکعت اور تو پڑھ اگر تو طاقت رکھتا ہے رمضان کی راتوں میں. الاستبصار کی 1792 1792 نمبر روایت ہے کہ 21ویں رات اور 23ویں رات میں 100 رکعت نماز ادا کی جائے، اور ہر رکعت میں فی کل رکعت قل هو اللہ احد 10 مرات، اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھی جائے. اے کاش مفتی صاحب آپ کو یہیں پہ کسی ایک عبارت میں جو ابھی تک آپ نے دونوں عبارت پڑھ لی، یہاں پہ آپ دیکھ لیتے کہ یہاں پہ کوئی جماعت کا لفظ موجود ہے یا نہیں ہے، اور اگر موجود نہ ہوتے تو اے کاش آپ کہہ دیتے کہ ہاں موجود نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں لے سکتے. اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ خود اہل سنت کے ہاں یعنی خود ہمارے جو کتاب میں جو انہوں نے حوالہ دیا ہے الاستبصار سے، وہاں پہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھیں الاستبصار آپ دیکھیں، یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اس میں باب الزیادات فی شہر رمضان، یہاں پہ آپ دیکھیں پہلی روایت یعنی صلی فی لیلۃ 21 و لیلۃ 23 فی من رمضان، رمضان کے 21ویں اور 23ویں رات کے میں آپ پڑھ لیں کیا، یہ جو ہے 100 رکعت نماز پڑھ لیں. کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. دوسری روایت بھی دیکھیں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی نماز ہے ہی نہیں رمضان میں. ہم کہتے ہیں نہیں، رمضان میں ایسی نماز موجود ہے، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ رمضان میں نوافل نہ ہو، نوافل موجود ہیں. تیسری روایت بھی آپ پڑھ لیں، وہاں پہ بھی یہی موجود ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام العبد الصالح، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ 21ویں اور 23ویں رمضان کی رات کو آپ 100 رکعت نماز پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں آپ سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص جو ہے وہ 10 دفعہ پڑھ لیں. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہوں. لہٰذا آپ نے یہ جو کوشش کی ہے ان دو حوالوں میں جو آپ نے کوشش کی ہے وہ ناکام کوشش ہے. اب آپ کے تیسرے حوالے کی طرف بھی چلتے ہیں، آپ کے تیسرے کلپ کی طرف بھی چلتے ہیں کہ آپ نے تیسرے کلپ میں کیا فرمایا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ناظرین اسکرین پہ انشاءاللہ ان کو دکھا دیتے ہیں.
جی تہذیب الاحکام کی جلد نمبر 3 اور روایت نمبر 3352. مسعدہ بن صدقہ وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قال مما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يصنع في شهر رمضان كان يتنفل في كل ليلة ويزيد على صلاته. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں اپنی نماز میں اضافہ فرماتے اور حضور نفل پڑھتے في كل ليلة ہر رات ويزيد على صلاته التي كان يصليها قبل ذلك منذ اول ليلة الى تمام 20 ليلة في كل ليلة 20 ركعة. پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 رکعات ادا فرماتے تھے. اور کہتے ہیں کہ 8 رکعات منها بعد المغرب و12 بعد العشاء الاخرہ. 8 رکعات مغرب کے بعد اور 12 رکعات عشاء کے بعد. فی العشر الاواخر فی کل لیلۃ 30 رکعۃ 12 منها بعد المغرب و18 بعد العشاء. اور جو آخری 10 دن ہوتے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 30 رکعات ادا فرماتے. اس طرح کے 12 رکعات مغرب کے بعد اور 8 رکعات عشاء کے بعد. یہاں پہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پوری جو عبارت انہوں نے پڑھ لی، جو روایت انہوں نے پڑھ لی تہذیب سے، وہاں پہ بھی آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ جماعت کے ساتھ کوئی بات ہو. نہیں، رسول خدا رمضان میں نوافل پڑھا کرتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، ائمہ اہل بیت پڑھتے تھے، ائمہ اہل بیت نے بیان بھی کیے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے، کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. لہٰذا ہم جو ہے وہ اس حوالے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو ابھی تہذیب سے لے کے آئے ہیں. سابقہ حوالوں کی طرح ہی ہے کہ جہاں پہ صرف نوافل کی تعداد بتائی گئی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ آپ رمضان میں کس رات کو کتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں، کتنے نوافل پڑھنا جو ہے مستحب ہے. یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. لہٰذا آپ کے یہ حوالہ بھی جو ہے وہ آپ کے کسی کام کبھی نہیں آ سکتا. اب چوتھے حوالے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ اس کلپ میں کیا کہتے ہیں. یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ الفروع من الکافی اہل تشیع کی معتبر کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 4 ابواب السفر ہے. باب ما یزاد من الصلاۃ فی شہر رمضان. رمضان کے مہینے میں نماز میں جو زیادتی اضافہ کیا جائے اس کا بیان. 6584 نمبر روایت ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنی نماز میں اضافہ کرتے. اذا صلی العتمۃ صلی بعدها. جب حضور عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو عشاء کی نماز کے بعد حضور نماز پڑھتے. فیقوم الناس خلفہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضور کے پیچھے صحابہ نماز پڑھتے تھے. فیقوم الناس خلفہ. لوگ بھی حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. فیدخلوا. بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں داخل ہوئے تھے بعد میں. ویدعوہما. اور حضور انہیں چھوڑ دیتے. ثم یخرجوا ایضا. حضور پھر باہر تشریف لاتے. فیجیئون ویقومون خلفہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے تھے صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے. فیدعوہم ویدخلوا مرارا. حضور پھر صحابہ کو چھوڑ کے اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے. وقال لا تصلي بعد العتمۃ في غیر شهر رمضان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے علاوہ تم نے عشاء کی نماز کے بعد نماز ادا نہیں کرنی. ہاں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، بیان کی ہے فروع کافی سے. ہم آپ کو فروع کافی سے ہی روایت بیان کرتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہاں پہ مفتی صاحب نے کتنے جو ہے وہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک دجل سے کام لیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ روایت کہ جو مفتی صاحب نے بیان کی ہے یہ تراویح با جماعت نماز کی رد میں ہے، نہ کہ اس کے جو ہے وہ تائید میں ہوں. یعنی مفتی صاحب نے ایک ایسی روایت اٹھائی ہے کہ جو تراویح کی رد میں ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یہ خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہ روایت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. یہ الکافی یعنی فروع کافی کے اس کے جلد نمبر 4 ہیں. الکافی کے شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں پہ آپ دیکھیں علی بن ابراہیم عن محمد بن عیسیٰ. یہاں عبارت ہے امام ابی عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کان رسول اللہ یزید فی صلاتہ فی شہر رمضان. رسول خدا رمضان میں وہ اضافی نماز پڑھتے تھے، نوافل کی اضافی نماز پڑھتے ہیں. اذا صلی العتمہ صلی بعدہا. جب رسول خدا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد رسول خدا پھر اٹھتے نوافل کے لیے، نوافل پڑھنا چاہتے تو نوافل کے لیے جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں. اب جب رسول خدا نوافل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فیقوم الناس خلفہم. تو لوگ بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز جو ہے نا شروع کرتے تھے، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. رسول خدا نے جب یہ دیکھا تو رسول خدا نے فوراً ان کو چھوڑ دیا، لوگوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے اپنے حجرے میں. پھر کچھ دیر بعد ثم یخرج. پھر کچھ دیر بعد آتے ہیں اور پھر وہاں پہ کیا کرتے ہیں فیجیئون. تو جب کچھ دیر بعد رسول خدا نکل کے آتے ہیں نوافل پڑھنے کے لیے تو پھر صحابہ آ جاتے ہیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور جیسے ہی یہ صحابہ رسول خدا کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں فیدعوہم. رسول خدا پھر چھوڑ دیتے ہیں ان کو. اور اس طرح کئی بار ایسا ہوا تو رسول خدا نے پھر کہا کہ دیکھیں یہ جو نوافل ہیں، نوافل کی جو نمازیں ہیں یہ رمضان میں ہیں. لا تصلی بعد العتمہ. یہ غیر شہر رمضان میں تم لوگوں نے کبھی بھی یہ نماز نہیں پڑھنی، یعنی نوافل کی نماز نہیں پڑھنی. یہاں پر بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے کہ رسول خدا نے صحابہ کی اس حرکت کی تائید کی ہو اور کہا ہو کہ ہاں یہ درست کام کر رہے ہیں. اور یہ اصل اگر درست ہوتے تو رسول خدا کیوں چھوڑ رہے ہیں، کیوں بار بار جا رہے ہیں اپنے حجرے کی طرف. اور پھر جب نکلتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، فوراً رسول خدا نماز چھوڑ کے پھر حجرے کی طرف چلتے ہیں. تو یہ دلیل ہے کہ نماز ایسے
جو ہے وہ کوئی بھی موجود نہیں ہے رمضان میں کہ جو اس کے ساتھ ہو، یعنی جو جماعت کے ساتھ ہو۔ اب اسی حدیث کے جو آپ شرح دیکھیں وہ مرات العقول علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی 16ویں جلد پہ یہ 378 صفحے پہ مفتی صاحب نے اپنے ویڈیو میں اس حوالے کو نوٹ کیا ہے، لیکن کہا کہ یہ چونکہ حدیث کو کسی اور معنی میں لے کے جاتے ہیں، وہی حدیث کا جو معنی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، حدیث ثانی وہی حدیث کے جو ہم نے ابھی پڑھی فروع کافی سے، وہی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ وَيَدُلُّ عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي نَافِلَةِ شَهْرِ رمضان، شہر رمضان میں یہ نافلہ کے جو جماعت ہے اس کے عدم جواز پہ یہ دلالت کرتی ہے یہ روایت، وہ واضح ہے۔ آپ روایت پڑھ لیں مفتی صاحب، مجھے تعجب ہے آپ کیسے اس روایت کو پڑھ کر تراویح کے لیے جماعت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ رد میں موجود ہے کہ جہاں پہ صحابہ آتے ہیں تو رسول خدا ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اگر تراویح کی جماعت مشروعیت اس کی ہوتی تو رسول خدا ان کو نہ چھوڑتے۔ ولا خلاف فیہ بین اصحابنا، ہمارے جو علماء ہیں ان کے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں اول سے لے کر ابھی تک۔ وقد اعترفت العامہ بانہ من بدع عمر، اور عامہ یعنی اہل سنت کا بھی اعتراف موجود ہے کہ یہ جو نوافل ہیں یعنی یہ جو تراویح ہیں اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ جناب عمر کے بدعات میں سے ہے، اور خود جناب عمر نے بھی کہا ہے کہ نعمت البدع، یہ بہترین بدعت ہے۔ اس کے اوپر پھر خود اہل سنت علماء کے طویل کلام موجود ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اسے ہم بیان کریں، انشاءاللہ اگر ہو سکیں تو ہم کسی اور کلپ میں بلکہ بیان بھی کر چکے ہیں، ہمارے چینلوں پہ آپ لائیو جو سیکشن ہوئے ہیں ٹرانسمیشن ہوئے ہیں رمضان کے، وہاں پہ ہم بیان کر چکے ہیں، تفصیل اہل سنت علماء سے ہم لے کے آئے ہیں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے شخص جس نے جماعت کا حکم دیا اور جماعت کے ساتھ لوگوں نے پھر نماز پڑھی جس کے حکم پہ وہ جناب عمر ہیں، اور ان کے اولیات میں لے کے آئے ہیں، یعنی وہ اول کام جو جناب عمر نے کیے ان سے پہلے کسی اور نے نہیں کیے، ان میں سے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ مثلا اس میں لے کے آئے ہیں کہ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس کو امیر المومنین کہا گیا ہے، فلاں فلاں فلاں، پھر گنا گیا ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھوائی ہے لوگوں کو، اور رسول خدا نہیں، اور پھر خود علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ نہ رسول کے دور میں ہے نہیں جناب ابو بکر کے دور میں ہے، ان دونوں کے ادوار میں یہ تراویح کی جماعت نہیں تھی، بلکہ کس کے دور میں شروع ہوئی؟ جناب عمر کے دور میں شروع ہوئی۔ اس لیے اہل سنت جو علماء ہیں وہ اس کی مخالفت بھی کرتے تھے، خود صحابہ بھی مخالفت کرتے تھے، حتیٰ کہ جناب عمر کے جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر وہ بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب پانچواں حوالہ جو مفتی صاحب نے دیا اس کی طرف چلتے ہیں کہ مفتی صاحب اس حوالے میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس حوالے میں کیا۔ احادیث المعتبرہ، شیعوں کے بہت بڑے عالم جو کہ ان کے ہاں آیت اللہ کہلاتے ہیں، آصف محسنی کی کتاب جلد نمبر 5 صفحہ 203 پہ یہ واضح حوالہ بتاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ جو نماز ہے اس کو افضل قرار دیا ہے۔ فی صحیح عبد الرحمن فی الباب التاسع عن الصادق علیہ السلام صلی باہلک فی رمضان الفریدۃ والنافلۃ فانی افعلہ، جلد 5 صفحہ 203 پہ موجود ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ عبد الرحمن کی صحیح کے اندر 9ویں باب میں یہ موجود ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی باہلک فی رمضان، رمضان شریف میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھ، صلی باہلک اکیلے نہیں، فرادہ تنہا نہیں، بلکہ صلی باہلک اپنے اہل خانہ کے ساتھ نماز پڑھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ، الفریدۃ والنافلۃ، فرض بھی اور نفل بھی، ظاہر فرض تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں نفل بھی جماعت کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ پڑھ۔ دیکھیں اس حوالے میں بھی ان کے فائدے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ جو حوالہ انہوں نے دیا ہے وہ جناب محسنی صاحب کی جو کتاب ہے، ایت اللہ محسنی صاحب کی کتاب، وہ موجم الاحادیث المعتبرہ، یہاں سے انہوں نے دیا ہے۔ میں یہ حوالہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، موجم الاحادیث المعتبرہ، یہ اس کے جو ہے 5ویں جلد پہ اور صفحہ نمبر 203 پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، کہتے ہیں صلی باہلک فی رمضان الفریضہ والنافلہ فانی افعلہ، تو امام فرماتے ہیں کہ صلی باہلک، اچھا یہاں پہ دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی یہ ہے کہ صلی عند اہلک، جائیں اپنے اہل کے ساتھ وہاں پہ نماز پڑھ لیں گھر میں ہی رمضان کی نماز، اور جو معنی اگر مفتی صاحب وہ لیا جائے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کیوں گھر میں؟ جماعت تو آپ مسجد میں کرتے ہیں نا، تو مسجد میں کیوں امام نے نہیں کہا جا کے مسجد میں پڑھ لیں، تو گھر میں کیوں حکم دے رہے ہیں؟ تو اسی کا جو ہے وہ مطلب یہ ہمارے علماء نے جو لیا ہے کہ یہ حدیث اگر جماعت کے معنی میں ہے تو یہ حدیث اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ تقیہ میں ہوگا، یہ امام نے تقیہ میں بیان کیے، اور یہ کوئی ایسا نہیں مفتی صاحب کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہمارے علماء نے کہا کہ یہ تقیہ میں ہے، نہیں، بلکہ سالہ سال پہلے، کئی صدیاں پہلے ہمارے علماء نے اس حدیث پہ کلام کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ تقیہ کے احادیث ہیں، اور آپ کیسے تقیہ کے احادیث اٹھا کر ہمارے اوپر حجت قرار دیتے ہیں؟ وہ تو تقیہ کے احادیث ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے حجت ہی بن نہیں سکتی، تو ہم پہلے سے کہتے ہیں کہ وہ احادیث ہمارے لیے حجت ہیں کہ جو تقیہ میں نہ ہوں، اور یہ تقیہ میں ہے، اس کے اوپر میں آپ کو ہمارے علماء سے کلام بھی دکھا سکتا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ملاذ الاخیار، یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے اور شرح ہے اسی کتاب کی، آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتاب کی شرح، یہاں پہ یہی روایت لے کے آتے ہیں صلی باہلک فی رمضان، نیچے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے محمول علی التقیہ، یہ تقیہ کے پر معمول ہے، یا یہ کہ نہیں آپ جو ہے وہ جماعت نہ کریں، بلکہ جس طرح کہ رسول کے دور میں یا باقی ادوار میں ایک قاری ہوتا تھا، وہ قاری کو چونکہ قرآن پڑھنا عادت تھا، وہ نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے نماز میں، باقی لوگ جماعت کی نیت سے نہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اس نیت سے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کے قاری کی قرات سن لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرات
کریں، یعنی قرآن کی قرات کریں، چونکہ ان کو قرآن نہیں آتا تھا لوگوں کو، تو ایک قاری کو آگے کرتے تھے اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، جماعت کی نیت سے نہیں، یعنی اقتداء نہیں کرتے تھے امام کی. تو کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے. تو یہاں پہ بھی آپ جماعت نہیں لا سکتے. اگر جماعت کی بات یہاں پہ ہوتی تو یقیناً یہ امام یہ نہ کہتے کہ جا کے گھر میں پڑھ لیں، امام کہتے کہ جاؤ یہ تم جا کر مسجد میں نماز پڑھ لو. تو یہاں پر بھی یا تو ہم تقیہ پہ محمول کریں گے یا نہ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جائیں اور وہاں پہ نماز آپ پڑھائیں. نماز اس معنی میں نہیں کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کے اہل آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ جماعت کی نیت کریں، بلکہ نہیں، اس نیت سے کہ وہ آپ کی قرات سن لیں، وہ بچے ہیں اس میں، گھر کی آپ کی فیملی ہے، وہ قرآن سن لیں اور وہ بھی اپنی نماز جو ہے پڑھ لیں، لیکن آپ کی اقتداء میں نہیں. وہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ صورت ہے. اب دیکھیے یہ ایک اور کتاب شرح الرسالۃ الصلاتیہ، یہ یوسف بحرانی کی، شیخ یوسف بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہاں پہ وہ لے کے آتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے محمول علی التقیہ، البتہ یہ تقیہ پہ محمول ہے. نیچے محقق کہتے ہیں کہ یقیناً یہ تقیہ پہ محمول روایت ہے. بس آپ نہیں کہہ سکتے، بس ایسی روایت کہ جہاں پہ کئی ساری جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی کئی سارے وجوہ اس کے اوپر موجود ہیں، کئی سارے وجوہات اس میں ہیں کہ کیا یہ تقیہ میں ہے یا کیا اس سے مراد وہ صورت ہے کہ جس میں لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ایسی روایت سے تو آپ استدلال نہیں کر سکتے. پر آپ نے یہ 5 حوالے جو دیے تھے اس کی حقیقت مفتی صاحب آپ نے دیکھ لی کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے آپ کبھی بھی استدلال نہیں کر سکتے. ان میں سے جو اکثر تھی صرف آخری اس کے علاوہ روایت کے علاوہ باقی جو تھی وہ نوافل فرادہ نماز کے بارے میں تھی. آخری جو روایت ہے وہ بھی تقیہ پہ محمول ہے، یا اس صورت میں کہ لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنی نیت سے نماز پڑھ لیں لیکن قرآن آپ کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ لیں. اگر ہم چلیں اپنی روایات کی طرف، جو شیعہ روایات ہیں اس میں ہم صرف کچھ منٹ میں آپ کو روایات دکھا دیتے ہیں. یہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، من لا یحضرہ الفقیہ، اس کی دوسری جلد پہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی 91 صفحہ نمبر 91 پہ یہ روایت لے کے آتے ہیں کہ زرارہ اور محمد ابن مسلم اور فضیل انہوں نے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق دونوں سے شہر رمضان میں نافلہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو نافلہ کی نماز ہے، یہ تراویح کی جو نماز، یہ ہم پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ یا نہیں؟ بالجماعہ، اوپر لکھا نا بالجماعہ. تو امام نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایھا الناس ان الصلاۃ باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ، یہ بدعت ہے کہ تم جماعت کے ساتھ تراویح کی نمازیں پڑھ لو. اور صلاۃ الضحیٰ بھی بدعت ہے. فلا تجتمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل، پر تم رمضان کے مہینے میں وہ رات کی نماز پڑھنے کے لیے تم جمع مت ہونا. ولا تصلوا صلاۃ الضحیٰ، اور صلاۃ الضحیٰ بھی مت پڑھنا. فإن تلک معصیہ، یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا معصیت ہے، گناہ ہے. الا فإن کل بدعۃ ضلالہ، تمام کی تمام بدعتیں ہیں وہ ضلالت ہے، وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف آپ کو لے جانے میں سبب بنتی ہیں. پھر امام علیہ السلام نیچے اترے اور فرمایا کہ قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ، اور بدعت میں کوئی زیادہ عمل انجام دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت پہ عمل کرتے ہوئے کم عمل انجام دیں. لہٰذا آپ جو اس وقت انجام دے رہے ہیں وہ اس کا معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ پورا قرآن پڑھ لیں نہ پڑھ لیں، اس کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ بدعت ہے. آپ پورے قرآن بھی تراویح میں پڑھ لیں وہ بدعت ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ کوئی اس میں خیر نہیں ہے. ایک اور کتاب کی طرف چلتے ہیں، یہ موسوعہ احادیث اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، یہ ہادی نجفی کی کتاب ہے. اس میں اسی روایت کو دیکھیں، اسی روایت کو نقل کی ہے، میں اس کی سند کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اینڈ پہ کیا کہا ہے؟ الروایہ صحیحۃ الاسناد. اب الاستفسار کی طرف جائیں، فی مختلف من الاخبار، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 264 پہ وہ یہی روایت لے کے آئے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ درست نہیں ہے، یہ لا جماعت فی النافلہ، نافلہ میں کوئی جماعت موجود نہیں ہے. یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ لی. اب ہم ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ ہے امام رضا علیہ السلام سے، اور پھر اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. یہ ہے تحف العقول عن آل الرسول، یہ کتاب تحف العقول عن آل الرسول. جی یہ آپ دیکھیں شیخ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. یہاں پہ آپ صفحہ نمبر 205 پہ یہ روایت شروع ہوئی ہے امام رضا علیہ السلام سے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے دوات و قرطاس مانگا اور پھر کہا کہ لکھیں. یہ پوری عبارت امام علیہ السلام نے یہ حدیث لکھوائی ہے، اور کیا کہا ہے کہ لا یجوز التراویح فی جماعہ، یہ جو تراویح کی نماز جو تم پڑھتے ہو جماعت کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہو گئی. یہ روضۃ الکافی ہے. یہ روضۃ الکافی آپ دیکھیں، یہاں پہ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں پہ امیر المومنین کا خطبہ، یہ آپ دیکھیں علی بن ابراہیم، یہ صحیح سند سے یہ خطبہ آیا ہوا ہے. اس میں بھی امام علیہ السلام فرماتے ہیں قد عملت الولاۃ قبل اعمالا، مجھ سے پہلے جو خلفاء انہوں نے ایسے اعمال انجام دیے جس میں رسول خدا کی مخالفت کے، متعمدین، جان بوجھ کر، اور رسول خدا کے عہد کو توڑ ڈالا ہے، ان کی سنت کو تغییر کا شکار کیا ہے. وفرض امامت من کتاب اللہ، جبکہ میری امامت جو ہے وہ کتاب اللہ میں فرض ہے. یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ واللہ لقد امرت الناس، میں نے لوگوں کو حکم دیا کہ اللہ یجتمعوا فی شہر رمضان، وہ شہر رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، الا فی فریضہ، مگر جو فرض نماز ہے. لیکن کیا ہے، لیکن چونکہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، فتنادى بعض اہل العسکری ممن یقاتل معی یا اہل الاسلام غیرت سنت عمر، تو کہے کہ میرے جو فوج کے لوگ ہیں جو اہل سنت تھے، انہوں نے وہیں پہ جو ہے نا رونا دھونا شروع کیا
کہ او لوگوں دیکھو جناب عمر کی سنت کو تغیر کیا. جناب عمر کی سنت رسول کی بات کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ عبداللہ بن عباس کی بات ہے جو عروہ بن زبیر کو کیا ہے کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں رسول نے کہا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم رسول خدا کے مقابلے میں ابوبکر عمر کو لے رہے ہیں. ینہانا عن الصلاۃ فی شہر رمضان تطوعا, تو کہتے ہیں کہ یہ علی ہمیں مستحب نمازوں سے جو ہے وہ شہر رمضان میں مستحب نمازوں سے روک رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں امیر المومنین نے بھی اپنی خلافت میں اس سے روکا ہے, اور اس کے اوپر ہمارے پاس بہت سارے دلائل موجود ہیں ہماری کتابوں میں. لہٰذا آپ ہماری کتابوں میں اگر تراویح کو ثابت کرنا چاہیں, آپ کی ایک ناکام کوشش ہے, اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.